السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الادین کے جن کا زوال۔ الادین کا چراغ نسل در نسل ہوتا ہوا جب الادین حفتم کے ہاتھ آیا، جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، تو اس نے باپ کی وفات کے اگلے ہی روز چراغ زمین پر رگڑا، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا، اور پھر اس دھوئیں میں سے ان کا خاندانی جن خوفناک قہقہے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے اور قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ دھواں چھٹا اور اس قوی ہیکل جن کی دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی، "کیا حکم ہے میرے آقا؟" تو الادین حفتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، "ذرا دوڑ کر نکڑ والی دکان سے میرے لیے ایک سانچی پان لاؤ۔" جن کو اپنے نئے آقا کے اس حکم کی تعمیل میں بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے تعمیل کی اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر گڑا ہوا گیا۔ الادین نے اسے حکم کا منتظر پایا تو کہا، "نہانا چاہتا ہوں، بالٹی اٹھاؤ اور سرکاری نلکے سے پانی بھر کر اسے صحن میں رکھ دو۔" جاری ہے۔ جن کو اگرچہ ایک بار پھر بڑی سبکی محسوس ہوئی، مگر اس نے جو حکم میرے آقا کہا اور غائب ہو گیا۔ نہانے سے فراغت پا کر الادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور خوفناک قہقہے لگاتا ہوا جن نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، "کیا حکم ہے میرے آقا؟" الادین نے کہا، "بازار سے سبزی وغیرہ لے کر آؤ اور میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔" یہ سن کر جن بہت شرمسار ہوا اور گردن جھکا کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کھانا وغیرہ کھا کر الادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر جن ایک خصیانی ہنسی ہنستا ہوا نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے حکم دیا کہ ہمسایوں سے تھوڑی سی پتی مانگ کر لاؤ اور چائے بناؤ۔ یہ سن کر پسینے کے قطرے جن کی پیشانی پر نمودار ہوئے اور اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے اور بادل نخواستہ حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے اور وہ اپنے آقا کی خدمت میں اسی طرح مشغول رہا۔ اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا، جوتے پالش کرتا، برتن مانجتا اور نکڑ کی دکان سے اس کے لیے پان اور سگریٹ خرید کر لاتا اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس دوران جن میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کی جسامت پہلے سے بہت کم ہو گئی، اس کا قد بھی گھٹتا چلا گیا اور اس کے قہقہوں کی گونج بھی مدھم بڑھ گئی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ رونما ہوئی کہ الادین کے چراغ رگڑنے پر وہ کاندھے پر رومال رکھے نمودار ہوتا اور "کیا حکم ہے میرے آقا" کی بجائے "کیا حکم ہے صاحب جی" کہتا۔ یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھولتا جا رہا تھا۔ سو الادین کے اس جن کی نکاحت اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے اپنے آقا کے قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کر اپنے آقا جتنا ہی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے سربیکس ٹی کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کے خدمت میں ہمہ تن مشغول رہتا۔ اب وہ پہلے جیسا کر و فر والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ سو اب اسے بھلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد الادین کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا۔ جنا چلا اب الادین نے اسے بلانا ہوتا تو وہ اسے "اوئے چھوئے، ادھر آؤ" کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے الادین سے کہا، "صاحب جی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں؟ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے، اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔" الادین نے یہ سن کر جھینک گیا اور پھر اس سے رضامندی کے اظہار کے لیے بولے سے اپنی گردن ہلائی۔ سو یہ جن آج کل باہر ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے 'اوئے' کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد بڑے بڑے بادشاہوں کی محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا جن دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرگولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتے ہیں۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا اور ہولے سے کہتا ہے، "میرے بڑے کروڑ والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے
کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔ ڈاکٹر کمال کا ٹیلی فون۔ تاجور نجیب آبادی۔ ڈاکٹر کمال الدین نے خدا خدا کر کے 9 سال میں MBBS کا امتحان پاس کیا۔ یوں تو میڈیکل کالج کا کورس 5 سال کا ہے، مگر ہے بڑا سخت کورس۔ کمال الدین دماغ کے کچھ گھٹل تھے۔ انہوں نے 9 سال لگا کر یہ آخری امتحان پاس کر کے اس مصیبت سے پیچھا چھڑایا۔ اب فکر پڑی کمانے کی۔ آدمی تھے چلتے پرزے۔ سوچا کہ تاجروں کے محلے میں بڑا سا مکان کرائے پر لے کر کام شروع کیا جائے تاکہ امیر بیماروں کی آمد و رفت ہونے لگے۔ چنانچہ ایک بہت شاندار مکان کرائے پر لیا۔ اسے خوب سجایا گیا۔ رنگ برنگی شیشوں میں بالآخر کے الماری سجا دی گئی اور نام چارے کو اپنے چھوٹے بھائی کو کمپاؤنڈر کے طور پر رکھ لیا گیا۔ یہ مکان امیر لوگوں کے محلے میں تھا، اس لیے نمائشی انداز میں جی لگا کر سجایا گیا تھا، مگر ایک کسر رہ گئی تھی، اس میں ٹیلی فون نہ تھا۔ جاری ہے، آپ جانتے ہیں آج بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ چنانچہ کمال الدین نے دوڑ دھوپ کر کے فون کی منظوری لے لی۔ ٹیلی فون آ گیا، مگر ابھی کنیکشن نہیں ملا تھا۔ کنیکشن دینے کے لیے ٹیلی فون کے دفتر کا مستری آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اندر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مستری کو اندر آتا دیکھ کر یہ گمان کر لیا کہ کوئی مریض پھنسا ہے، اس پر اپنا رعب جمانا ضروری ہے۔ مستری کو کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے آپ نے ریسیور اٹھایا اور پے کنیکشن کے فون پر باتیں شروع کر دیں اور آپ ہی فرضی سوالوں کے جواب دینے لگے۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر کمال الدین ہوں اور سرا ابراہیم۔ السلام علیکم نواب صاحب، میں اپنے مطلب میں تھا۔ نہیں کرنل اکثر بیمار ہیں، انہوں نے طلب کیا تھا، ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، لیکن 6 بجے سے پہلے تو میں حاضر نہ ہو سکوں گا۔ اب تو میں کرنل بارٹ کو دیکھنے چھاؤنی جا رہا ہوں۔ ہاں، انہیں جگر کی کچھ شکایت۔ کرنل بارٹ کو دیکھ کر پھر سربراہان کے ہاں جاؤں گا۔ جی ہاں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ان کی کوٹھی سے فون پر فون آ رہے ہیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، وعدہ خلافی بھی تو نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ وہاں سے پھر کہاں جانا ہے؟ یہ نہ پوچھیے، ڈاکٹروں کی زندگی بھی بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، عرض تو کر رہا ہوں، سربراہان کو دیکھ کر پھر وزیر اعظم صاحب کی کوٹھی جاؤں گا۔ ان کا کوئی دوست مجھ سے علاج کرانے کی خاطر کئی دن سے ان کے گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ قبلہ یہ سب کچھ صحیح، مگر یہ ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی بلاتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ جی، کیا فرمایا؟ تو 9 بجے رات؟ بالکل ٹھیک، مجھے بھی یہی ٹائم سوٹ کرے گا، کیونکہ 9:45 بجے رات کا وقت اعلیٰ الدین صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس کے لیے مقرر ہیں۔ ان کے ناک میں پھر گدوز ابھرائے ہے۔ ڈاکٹر کمال یہ فرضی باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ آنے والا نووارڈ بیمار رعب میں آ جائے اور انہیں معقول فیس اس سے وصول ہو جائے گی۔ چنانچہ پیشنٹ کے فون پر گپیں ہانک کر آپ نووارڈ سے بولے، جناب معاف کیجیے گا، آپ کو بڑی دیر ہو گئی۔ کیا کروں، یہ اونچے طبقے کے بیمار سانس ہی نہیں لینے دیتے، بڑے لوگ ہیں، ان سے بے پرواہی بھی تو نہیں برتی جا سکتی۔ اچھا، اب فرمائیں، آپ کو کیا